یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے قبل، اور اس کی 62 آیات ہیں، اور اس سورت کی کوئی فضیلت احادیث میں وارد نہیں ہے الا یہ کہ یہ سورت بھی قرآن مفصل کا حصہ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فضلت بالمفصل، کہ مجھے قرآن مفصل کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے، اور قرآن مفصل سورہ قاف سے لے کر سورہ والناس تک ہے۔ ہاں، اس سورت کے بارے میں احادیث میں یہ بات مذکور ہے کہ یہ سب سے پہلی وہ سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند، اونچی آواز سے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں پڑھی، جس کو مسلمانوں نے سنا، مشرکین نے سنا، اور جنوں نے سنا۔ اور چونکہ اس صورت میں آخر میں سجدہ بھی ہے، سجدہ تلاوت، تو اس سورہ کو سن کر آپ نے سجدہ کیا، اور سارے سامعین نے بھی سجدہ کیا، حتیٰ کہ مشرکین نے بھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد بالنجم، کہ آپ نے سورہ نجم میں سجدہ تلاوت کیا، وسجد معہ المسلمون والمشرکون والجن والانس، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے، مشرکین نے، جنوں نے، انسانوں نے، سب نے سجدہ کیا۔ اور عبداللہ بن عباس ہی کی ایک روایت صحیح بخاری ہی میں ہے، اس میں تھوڑی سی تفصیل وارد ہے کہ آپ نے سجدہ کیا، اور تمام مسلمانوں نے کیا، تمام مشرکین نے کیا، سوائے ایک شخص کے جو اس قوم میں موجود تھا، جس نے سورہ نجم کی تلاوت سنی تھی اور اس نے سجدہ نہیں کیا، جو اس کی ایک تکبر تھا، کبر تھا اس کا، جو اس کے اندر ایک بڑائی کا احساس تھا کہ میں سجدہ کیوں کروں۔ تو اس نے بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی مٹی زمین سے اٹھائی اور اپنی پیشانی سے لگا لی اور کہا کہ مجھے یہ کافی، یعنی سجدہ نہیں کیا، سجدے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ شخص امیہ بن خلف ہے، جس نے کہا کہ مجھے اتنا ہی کافی۔ اور عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس کو دیکھا، یہ کفر کی حالت میں قتل ہوا، جو اس کی رعونت تھی، جو اس کے اندر ایک تکبر تھا، اور اس موقع پر وہ سجدہ نہ کر پایا اور مٹی پیشانی سے لگا کر کہا مجھے اتنا کافی ہے۔ یہ شخص بعد میں کفر کی حالت میں قتل ہوا، مارا گیا جنگ بدر میں۔ تو یہ اس سورت کی خصوصیت کہ وہ پہلی وہ سورت جس کو نبی علیہ السلام نے مکہ میں علناً جہاراً تلاوت کیا، بآواز بلند، لوگوں نے سنا، اور اس کلام کی ہیبت پر سارے ہکا بکا، اور کوئی بول نہ سکا، کوئی عداوت کا اظہار نہ کر سکا، حتیٰ کہ سب نے سجدہ بھی کر دیا۔ لیکن بعد میں پھر وہی رعونت اور کبر اور انکار، مگر اس موقع پر کوئی بول نہ سکا، ایسا اس کلام میں وہ کھو گئے، اس کلام کی تاثیر میں کھو گئے۔ اور جس شخص نے سجدے سے انکار کر دیا، وہ بڑی ذلت کی موت بدر کے معرکے میں مارا گیا۔